قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا، بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپوں کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک اقدام ہے۔ بے گناہ لوگوں پر حملہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرا ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ ملک کی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا خطاب کچھ دیر بعد نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 7 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور سخوئی شامل۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا 10 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اخنور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ LOC کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے۔ 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 بچیوں اور 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید، 37 زخمی ہوئے۔ مریدکے میں مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی۔ LOC پر 5 معصوم شہری لقمہ اجل بنے۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے، بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھارت کو بزدلانہ حملے کا جواب دے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسہری ڈیم دریائے نیلم پر واقع انٹیک سٹرکچر کو رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے بھی لقمہ اجل بنے، 3 بچے زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں۔ کوٹلی میں 16 سال کی بچی نے جام شہادت نوش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضیٰ عباس بھی شہداء میں شامل۔ بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔ بھارت نے جارحیت دکھائی پر منہ کی کھائی، پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔ فوجی چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کی تابڑ توڑ جوابی کارروائی پر بھارتی فوجی چکوٹھی سیکٹر پر سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوئے۔ چورا کمپلیکس، وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانجل فارورڈ اور سانگھر پوسٹ چیری کوٹ سیکٹر پر بھی سفید پرچم لہرا دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔
بھارت کو خبردار کیا، ایسی مہم جوئی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو تو وہ کم ظرف نہ ہو، ایک ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بھارتی جارحیت تھی، اس کا پاکستان نے کئی گنا زیادہ جواب دیا ہے۔ ہم نے تو آپ کے جنگی جہاز، لڑاکا طیارے گرائے، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں، پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ بھارت کا رافیل ہو گیا فیل، پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی۔ بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان۔ ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے۔ Su-30 MKI کی مالیت $62 ملین، MiG-29 کی مالیت $30 ملین۔ بھارتی فضائیہ کو 5 طیاروں کی مد میں $956 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت نے اپنے 3 طیارے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی ڈسٹالٹ کے شیئرز گر گئے۔ عالمی مارکیٹ میں حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی۔ پاک فضائیہ کی طاقت سے دنیا متاثر۔ JF-17 کی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ۔ No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries. No, I just hope it ends very quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان پر حملے کے بارے میں سنا ہے، امید ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطہ۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو امریکی وزیر خارجہ کا فون۔ مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا، پاکستان اور بھارت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں، پرامن حل کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا بھارتی جارحیت پر اظہار تشویش۔ کہا، پاکستان اور بھارت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ ترک سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہنگامی ملاقات۔ کہا، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت، پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین نے پاکستان پر بھارتی حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ فریقین پر زور دیتے ہیں ہم کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، صورتحال پیچیدہ نہ ہونے دیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت تحمل سے کام لیں، کشیدگی روکیں، اسے مزید بڑھانے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا پیغام۔ کہا، سفارتکاری اور مذاکرات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جاپان کا بھی بھارتی حملے پر تشویش کا اظہار۔ جاپانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، بھارت اور پاکستان تحمل سے کام لیں، بات چیت کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بھارتی حملے میں شہید 3 شہریوں کی نماز جنازہ مریدکے میں ادا کی گئی۔ کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس، آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پاکستان میں سویلین آبادی پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، کہا بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بھارتی حملہ خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، قوم متحد ہے اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈہ بولے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے زبردست جواب دیا جا رہا ہے، ہم نے بھارت کی مانگ میں سندور مٹانا شروع کر دیا ہے۔ پیر صدر الدین شاہ راشدی کہتے ہیں ہول فورس افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دفاع وطن کا فرض سنبھالنے کے لیے سربکف ہے، ہر ملکی دفاع کے لیے اپنی افواج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر اور سی او ARY نیٹ ورک سلمان اقبال نے ٹویٹ میں کہا اللہ اکبر، ہم جواب دیں گے، ہم 25 کروڑ سپاہی ہیں، ہم لڑیں گے۔ گورنر سندھ کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، بھارت نے دوبارہ ایسی سنگین غلطی کی تو اسے دوبارہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت میں موجود مسلمان سوچیں کہ مودی مساجد شہید کر رہا ہے۔ بھارت نے بزدلانہ کارروائی کی ہے، گھٹیا پن دکھایا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری آرمڈ فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور بہت ذمہ دارانہ جواب دیا ہے۔ ہماری آرمڈ فورسز کا یہ رسپانس پوری قوم کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ بھارت نے مسجدوں اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا، اس کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ پاک فوج نے بھارت کی کارروائی کا ذمہ دارانہ اور بھرپور جواب دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم اداروں کی پشت پر ہے، اس موقع پر کوئی اختلاف نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں نہتے شہریوں پر حملہ کرنے والا مودی بزدل دشمن نکلا، مسلح افواج نے دشمن کو بتا دیا ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں۔ ساری آرمی انشاءاللہ انہوں کو ڈسے سی جواب دیندی پئی ہے اور انشاءاللہ یہ سارے جہنم واصل تھی سن۔ انڈیا نے رات کے اندھیرے کے اندر جو بزدلانہ کارروائی کی ہے، پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور پوری قوم پاک فوج کی پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ سٹارٹ انہوں نے کیا، ختم ہم کریں گے، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ٹھہرے ہیں، شانہ بشانہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے پر پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں بھارت کو یہ حملہ بہت مہنگا پڑے گا، پاک افواج بھارت کو وہ جواب دیں گی جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا، بھارت کو پتہ چل جائے گا جنگ کیا ہوتی ہے۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں پاک فوج سے یکجہتی اور بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، وطن کی خاطر جان قربان کرنے کا عزم۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھارتی جارحیت کے خلاف GPO چوک تک ریلی نکالی۔ پشاور ہائی کورٹ بار نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور کر لی۔ وزارت صحت کا ملک بھر میں ہنگامی صورتحال کا اعلان، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا وفاق کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور انتظامی عملے کی چھٹیاں منسوخ، وفاقی ادارہ صحت میں ایمرجنسی کوئک رسپانس سینٹر قائم کر دیا گیا۔ لاہور کی فضائی حدود میں مختلف فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند کر دیے گئے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ لاہور کی فضائی حدود کو آپریشنل وجوہات کے باعث 24 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال، اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ PSL 10 کے پلے آف میں جائے گی یا مزید مشکل میں پھنس جائے گی؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان اہم میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دیکھیے۔